اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات ہم 29ویں پارے کی آخری صورت تک پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور امید ہے کہ آج انشاءاللہ ہم 29واں پارہ ختم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس صورت کی شروع میں بھی کئی قسمیں کھائی گئی ہیں، جیسے اس سے پہلے 2 صورتیں گزری ہیں کہ جن میں یہ قسمیں کھائی گئی ہیں، پہلے سورۃ صافات اور پھر سورۃ ذاریات۔ بالکل اسی طرز پر یہاں بھی آغاز میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ ان دونوں مقامات پر جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے مفسرین کا کہ وہ ہواؤں کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کی ابتدائی آیات تو بہرحال ہواؤں ہی کے بارے میں ہے، لیکن آخر میں جو ایک قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ فرشتوں کے بارے میں ہے یا وہ بھی ہواؤں کے بارے میں۔ یہ صورت مشابہ ہے اگلی صورت جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، سورۃ نبا۔ اس کی کل 40 آیات ہیں، اس کی 50 آیات ہیں۔ اس کی پہلے رکوع کی 30 آیات ہیں اور دوسرے رکوع کی 10 آیات ہیں۔ اس صورت کی بھی دوسرے رکوع کی 10 ہی آیات ہیں، لیکن پہلے رکوع کی 40 آیات۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمرسلات عرفا۔ ہواؤں کی قسم جو نرم چرم چلتی ہیں، نرم نرم چلنے والی ہواؤں کی قسم، فالعاصفات عصفا، اور پھر وہ جو جھکڑ بن جاتی ہیں ان میں تیزی آ جاتی ہے۔ یعنی ہوا کی موومنٹ تو ہر وقت ہے، ہوا چل رہی ہے، اکثر و بیشتر وہ نرم نرم چلتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ تیزی اختیار کر لیتی ہے اور پھر اور تیز ہو کر جھکڑ اور پھر آندھی اور طوفان کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔ ہمارا آج کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خلیج بنگال سے جو بخارات اٹھتے ہیں ان کو آنے والی ہوائیں پیچھے سے دھکیل کر کو ہمالیہ کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر وہ ٹھنڈی ہو کر اوپر چلی جاتی ہیں، اور ہوا جو ہے وہ ان بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کا ہم بارش کے موسم میں اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بادل باقاعدہ ہمیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہوائی سفر کے دوران وہ بادلوں میں سے ہوائی جہاز گزرتا ہے تو اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جو کھڑکیاں ہیں اس کے باہر وہ نمی، وہ پانی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ یہ سب جو ہیں یہ ہوائیں ہی کر رہی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے سے انسانوں کو پانی بہم پہنچانے کا یہ بندوبست کر رہا ہوتا ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کر جدا بھی کر دیتی ہیں، یعنی ہوائیں ہی بادلوں کو ملاتی ہیں۔ بارش کا جب سما بندھ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے آ کر بادل مل جاتے ہیں، بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، اور پھر بارش برسنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر جب برس چکتی ہے بارش تو پھر بادل پھٹ جاتے ہیں اور دور دور ہو جاتے ہیں، اور پھر دھوپ نکل آتی ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں، ذکر، نصیحت، وحی، عذراً او نذراً۔ سورۃ نساء میں فرمایا گیا بہت سے رسولوں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ رسول ہیں مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے کے لیے بھی اور انذار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بھی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ
لوگوں کے پاس، انسانوں کے پاس رسولوں کی تشریف آوری کے بعد کوئی بہانہ باقی نہ رہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کی۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر گواہی دیں گے کہ اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام، اور تو جانتا بھی ہے، انہیں بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا دیا تھا۔ اب اگر انہوں نے تیری بندگی نہیں کی، بغاوت کی ہے، تو مجرم یہ ہیں، ہم نہیں۔ اسے کہتے ہیں عذر ختم کرنا، قطع عذر، اس کا ذکر ہے۔ اور دوسرا نذر، نذیر سے، انذار سے خبردار کرنا، یعنی جو رسالت کا پہلا فنکشن ہے وہ خبردار کرنا ہے، کہ لوگوں کو وارن کیا جائے کہ عذاب آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے باز آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے باز آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ انذار ہے۔ پھر قیامت کا جب میدان سجے گا تو پھر یہی جو رسولوں کی تشریف آوری ہے یہ قطع عذر کا کام دے گی، کہ ان کے تمام بہانے، ایکسکیوزز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ عذر، معذرت، ایکسکیوز کو کہتے ہیں، تو ان کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ختم کر دیں گے وہ پیغمبر قیامت کے دن۔ کس بنیاد پر؟ یہ تو دنیا میں آ کر انہوں نے انسانوں کو دعوت دی، پیغام پہنچایا، کھوٹا اور کھرا بتایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ انذار تھا۔ اچھا، یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد، یعنی یہ جو میں نے 3 صورتوں کا حوالہ دیا ہے، ایک یہ صورت اور 2 پہلی صورتیں صافات، زاریات، اور یہ سورہ زاریات میں تو مقسم بھی، جس بات پر قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں، سورہ زاریات اور سورہ مرسلات میں، جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ آخرت ہے۔ دیکھیے گا، سورہ زاریات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ سچ ہے، ایسے کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ انما توعدون لواقع، بے شک جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تاروں کی چمک جاتی رہے گی۔ یہ روشنی جو تاروں کی ہے، یہ کس نے دیا ان کو؟ اللہ نے دی۔ اب اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تارے بے نور ہو جائیں گے۔ اب اس کا فزیکلی کیا میکینزم ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، شاید سائنس اور ترقی کرے، ایسٹرونومی اور ترقی کرے تو ہمیں معلوم ہو کہ ان ذریعوں سے وہ روشنی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ ذرائع نہ بھی ہوں، اللہ کا حکم ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ نو مور لائٹ، تو وہ سب کے سب ڈارک ہو جائیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو ایک کینوپی ہے، تنی ہوئی چادر ہے، جس میں کہیں نہ کوئی سوراخ ہے اور نہ ہی کہیں کوئی شگاف ہے۔ لیکن یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ اس کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف الفاظ سے بتایا گیا ہے۔ کہیں فرمایا گیا آسمان میں دروازے ہوں گے، یہاں وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، اس میں شگاف پڑ جائے گا۔ یہ فرج کہتے ہیں نا دراڑ کو، شگاف کو۔ تو وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ ریت بن جائیں گے، اڑے پھریں گے۔ اب یہ بھی بظاہر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ پہاڑ، پتھر اور فرم اور گڑے ہوئے وہ ریت کیسے بن جائیں گے، اڑے کیسے پھریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ جب اللہ ان پہاڑوں کو حکم دے گا کہ اب بھربھرے ہو جاؤ، تو بھربھرے ہو جائیں گے۔ جب حکم دے گا کہ اب ہوا کی طرح اڑتے پھرو،
تو اڑے پھریں گے. یعنی اس کے لیے روئی کے گالوں کی بھی مثال آئی ہے پہاڑوں کے لیے کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. یہ روئی کے گالے کیا ہیں کہ اگر آپ کسی پینجے کی دکان پر جائیں اور وہاں پر جہاں روئی جو ہے اس کو تھریش کیا جا رہا ہے تو وہاں روئی کے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ پینجا جو ہے وہ بھی سارا منہ لپیٹ کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کھلی ناک کے ساتھ اگر وہاں پھرے گا تو ایک دن میں وہ بالکل اس کے پھیپھڑے جو ہے بلاک ہو جائیں گے. یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں جائیں تو ہمیں بھی اس کی پرائز پے کرنی پڑتی ہے، لیکن جو مستقل وہ کام کرتا ہے اس نے پوری طرح منہ ناک آنکھیں جو ہیں صرف ننگی ہوتی ہیں، باقی اس نے سب کچھ جو ہے وہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ ریشے اس کے ناک میں اس کے گلے میں نہ چلے جائیں. اب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور الفاظ ہیں کہ وہ رنگی ہوئی دھنی ہوئی ان کی طرح ہوں گے. اب پہاڑ پتہ نا آپ کو کہ جو موٹر وے بنی تھی اور تازے انہوں نے پہاڑ کاٹے ہوئے تھے تو وہ پہاڑ نظر آتے تھے کہ ایک کالی لائن ہے، پھر براؤن ہے، پھر جو ہے وہ کوئی اور رنگ کی ہے. تو اب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اندر پہاڑوں کے، اور یہ جو ہم پتھر بچھاتے ہیں اپنی عمارات کے اندر، اس میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ کوئی ایک رنگ نہیں ہے. اب جو ہی اس کو کاٹتے ہیں تو اس کو مختلف رنگ اس کے نظر آتے ہیں. تو فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں گے وہی وہ انذار اس کے لیے قطع عذر کے لیے کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ سب کچھ اجل کہتے ہیں وقت معین کو، اور عین کے ساتھ اجل جو ہے وہ اجلت سے ہے تیزی کے لیے. تو یہاں حمزہ والا ہے، الف والا ہے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یعنی یہ سب کچھ جو ہے وہ کس وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے. یعنی اس کائنات کا ایک اینڈ ہے. ابھی فی الحال تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کائنات تباہ ہونے والی نہیں ہے، نہ اس کے پہاڑ تباہ ہونے والے ہیں، اور پھر جو اس پر ہم نے اپنی عمارتیں کھڑی کی ہیں کئی منزلہ، اور ان میں پتہ نہیں کیا کون سے ٹیسٹ ہم نے کروائے ہوئے ہیں، ہر چیز میڈ ہے، لیکن وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو یہ کس وقت کے لیے اٹھا رکھا ہوا ہے اس کو؟ لی ای یومن اجلت لی یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. یعنی جیسے اس دنیا میں جو ہم پھر رہے ہیں اس کا ایک پہلو کیا ہے کہ کوئی جو ہے وہ مل آ رہا ہے، کوئی سوتر منڈی جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی پشاور جا رہا ہے، کوئی کشتی چلانے کے لیے کسی سائٹ پر جا رہا ہے، کوئی اور کام کرنے کے لیے کسی جگہ جا رہا ہے. لیکن سارے کدھر جا رہے ہیں؟ وہ ایک منزل کیا ہے؟ وہ موت ہے. یعنی میں بھی قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور آپ سب بھی قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر موت بھی اینڈ نہیں ہے، یعنی وہاں سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر کدھر جانا ہوگا؟ میدان حشر میں اکٹھا ہونا ہوگا. تو یہ سب کچھ کس کے لیے اٹھا رکھا جا رہا ہے؟ لی یوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تم کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز، خرابی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جیسے سورۃ رحمان کا ٹیپ کا بند ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس سے پہلی سورۃ قمر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اسی طرح اس سورت کا ٹیپ کا بند جو ہے وہ یہ ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. ویل کے معنی خرابی کے ہیں، اور ویل کے دوسرے معنی جو ہیں وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. یعنی اس کی سختیوں کا یہ عالم ہوگا کہ باقی جہنم بھی اس پہ پناہ مانگتی ہے، اور جھٹلانے والوں کو جو نوید سنائی جا رہی ہے
ان کو جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ٹونٹ کے انداز میں کہ ویل یومئذ للمکذبین، ان کے لیے ویل ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے اس روز۔ الم نہلک الاولین، اچھا اب اس یہ سوال کہ یہ سب کچھ اتنا مضبوط، اتنا پرفیکٹ، ہمارے حساب کتاب، ہماری 50 سال 100 سال کی پلاننگ ایسے جائے گی؟ اس کے لیے حوالہ دیا گیا، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی فرائضہ کے فرعونوں کے بنائے ہوئے احرام دیکھیے، ان کی طاقت، ان کی وجاہت، ان کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں ان کو ڈبو دیا، یعنی وہ فرعون کا سارا غرور 1 منٹ میں زیرو ہو گیا کہ جب اس نے کہا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور ان پچھلوں کو بھی جو ان کے پیچھے ہم بھیجتے رہے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی برتاؤ کریں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، پچھلی صورت میں بھی ذکر آیا تھا انسان کے ایک گندے حقیر پانی سے پیدا ہونے کا، یعنی یہ قرآن مجید بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب اپنی اوقات تو دیکھ، تو ایک گندے پانی سے وجود میں لایا گیا ہے، کون لایا؟ اللہ تعالیٰ لایا، ہم تو نہیں لے کے آ سکتے، لیکن ہمارا اوریجن وہ ہے، اگر ہمیں وہ یاد رہے تو پھر آکڑ کڑی گل۔ تو الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ یعنی یوٹرس جو ہے، بچے دانی جو ہے، وہ ایک محفوظ جگہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ کھولیں تو سامنے بچہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ یعنی 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پالتا ہے، ایک محفوظ جگہ ہے۔ الی قدر معلوم، ایک معین وقت تک کے لیے۔ اچھا وہ معین ایک تو ہے نا، اس کا تعین اللہ کے ہاں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب ہماری سائنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اب اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری کیا ہے۔ یعنی ایک معلوم وقت ہے، ایک مقرر وقت ہے جس تک اس نے وہاں قرار کرنا ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ وہی جسم جو ہے اس کو نکال پھینکتا ہے، پینز کی شکل میں جو بھی ہوتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں، لیکن بہرحال وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں گیا، ایک وقت مقرر کے لیے گیا۔ فقدرنا، پھر ہم نے اس کا اندازہ مقرر کیا۔ فنعم القادرون، تو کیا خوب اندازہ مقرر کرنے والے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ کام اپنی قدرت سے کیا، اور کیا ہی قدرت ہے ہماری، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹانے والوں کے لیے خرابی ہوگی۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، یعنی زندوں اور مردوں کو، زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ اب زندوں کو کیسے سمیٹتی ہے کہ it suffices for them، جیسے ایک مرغی اپنے پروں تلے سمیٹتی ہے اور اپنے چوزوں کو سب کچھ فراہم کرتی ہے، یہ زمین اس زندگی میں ہمیں سب کچھ فراہم کرتی ہے، پانی، خوراک، وہ ساری کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی زمین سے آ رہی ہے۔ سانس ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ اسی زمین کے اوپر سے لے رہے ہیں۔ پانی کہاں سے پی رہے ہیں؟ تو ہمارا سب کچھ جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے، تو زمین ہماری پرووائڈر ہے۔
پھر جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، اور زمین پھر کیا کرتی ہے؟ وہ ہمیں ایبزارب کر لیتی ہے اپنے اندر، تو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر. ہمارا وہ جو انڈیویجول وجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم تحلیل ہو کر مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں. وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے زمین پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. اب وہ لوگ وہ علاقے کے جن میں پانی جو ہے وہ میٹھا ہے زمین کا، وہ شاید اس آیت کو اتنا اپریشیٹ نہ کر سکیں، لیکن ہم فیصل آباد کے لوگ جو ہیں ہم اس کو خوب اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ فیصل آباد کا کھاری ہے. سرگودا چلے جائیں، بھلوال چلے جائیں، اور کڑوا ہو جاتا ہے باقاعدہ، لیکن درمیان میں چنیوٹ پڑتا ہے، وہاں پانی میٹھا ہے. پھر فیصل آباد کے بعض علاقے ان میں پانی کھاری نہیں ہے. مثلا جہاں ہماری قرآن اکیڈمی ہے وہاں پانی میٹھا تھا، ڈائریکٹلی پیا جا سکتا تھا، لیکن جب پانی نیچے چلا گیا اور بور ہم نے وہی بور گہرا کروایا تو پانی جو ہے وہ تھوڑا سا کھاری ہو گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہاں آپ بور کریں گے تو پانی کھاری ہوگا، 2 فٹ کے فاصلے پر کریں گے پانی میٹھا ہوگا، حالانکہ نیچے جو ریزروائر ہے وہ ایک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے نا. تو اس نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ان سے کہا جائے گا چلو پھر کدھر چلو؟ الی ما کنتم بہ تکذبون، اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی پوری جو قریش تھے، مکے کے لوگ تھے، وہ قیامت کا، جہنم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. چلو پھر چلو اس عذاب کی طرف، جہنم کی طرف چلو جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اور اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو وہاں ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ ہی آگ سے کوئی بچاؤ ہوگا. یعنی معلوم ہوتا ہے کوئی ہے کہ جب جہنم کی سختی ہوگی اور آگ ہوگی تو انہیں دور کچھ سایہ نظر آئے گا، جہنم کے اندر ہی کچھ سایہ نظر آئے گا. تو کہا گا اچھا چلو اگر تمہیں یہاں بہت گرمی لگ رہی ہے تو وہاں چلے جاؤ. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ یعنی 3 تہیں ہوں گی شدت کی، کہ وہ سایہ جو نظر آ رہا تھا وہ ٹھنڈک سایہ نہیں ہوگا، پھر اس کے آگے اور گہرائی، اس کے بعد اور گہرائی، جس میں جہنم کی شدت کا معاملہ ہوگا. تو یہ ڈسکرپشن ہے قرآن مجید کی. اور اب آگے آگے جو ہم پڑھیں گے تو قیامت کا تذکرہ، عذاب کا تذکرہ، اور ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ جو ہوگا، یعنی اب اصل موضوع جو ہے وہ آخرت ہوگا. یعنی مدنی صورتوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد ہے اس کے بارے میں ڈے ٹو ڈے انسٹرکشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن مکی صورت کا اصل موضوع آخرت ہے. جدھر تم جا رہے ہو نا، سمجھو کدھر جا رہے ہو، یاد رکھو اس کو، اس کے لیے تیاری کرو. انما ترمی بشرر قصر، آگ کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی کہ جیسے کوئی محل ہو، ہے نا. چنگاریاں، دھواں. اب جتنی زیادہ آگ ہوگی اتنا ہی اس کا دھواں بھی ہوگا، اتنی اس کی چنگاریاں بھی ہوں گی. اب اس کے لیے یعنی جہنم کی آگ کو کہیں اونٹوں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ایسے آگ جو ہے وہ ہوگی. اور کہا گیا، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ
محلات، یعنی محل جو ہے اس کی فوج، جب ایک گھر کے مقابلے میں محل کا تصور آتا ہے تو پھر لازماً اونچا ہونے کا تصور آتا ہے کہ وہ ذرا اونچا ہوگا، تو اس کی چنگاریاں جو ہیں وہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اتنی بڑی اتنی شدت ہوگی ان کے اندر. انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالات صفر، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس روز بڑی خرابی ہوگی. ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ اب تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. یعنی آج جتنی مرضی اس کی ڈسکرپشن بڑھا چڑھا کر بیان کر لیں، اس کی اصل پکچر نہیں بنا سکتے، نہ جہنم کی اور نہ ہی جنت کی. جنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا کوئی خیال ہی پیدا ہوا. پھر سورہ بقرہ میں فرمایا کہ انہیں کھانے کے لیے جب کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، انار ہی تو ہے یہ، لیکن جب کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، وکری چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھلائے. تو کیا فرمایا؟ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ لوگ اب تک اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکیں گے، بتا نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں. ویل یومئذ للمکذبین. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، جس دن ہم تمہیں اور پہلوں کو بھی جمع کریں گے. یعنی آج دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ اربوں کے حساب سے ہے نا، لیکن آج جو لوگ موجود ہیں یہ بھی جمع ہوں گے، اور آج تک جو آ چکے ہیں وہ بھی جمع ہوں گے، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ سب بھی جمع ہوں گے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تم کوئی چال چل سکتے ہو تو چل کے دکھاؤ. اس دنیا میں تو ہے نا انسان کے پاس ایسکیپ کے کئی راستے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن کہا جائے گا کوئی چال چل سکتے ہو اس سے بچاؤ کے لیے تو چل کے دکھاؤ. ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. اب بالکل جو آنے والی صورت ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہے، ان للمتقین مفازا، یہاں بھی وہی انداز، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار متقی وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور ان پھلوں میں جن کی انہیں بڑی چاہت ہوگی، پرسویشن ہوگی. کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر جو تم نے ماضی میں دکھائی ہے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی بنیاد پر کھاؤ پیو کھلا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان والوں کو، محسنین کو ایسے بدلہ دیا کرتے. اب احسان کے کئی معنی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک تو احسان نیکی کو کہتے ہیں، کوئی بھی نیکی. وہ جو نماز جنازہ کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک ہے نا، ان کانا محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ مرنے والا نیک تھا تو اے اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کر دے، اور اگر وہ برا تھا تو اس کی برائیوں سے صرف نظر کر. پھر احسان کا اردو والا مفہوم، کسی کے ساتھ کسی کو فیور دینا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، وہ بھی احسان ہے. پھر حدیث جبرائیل کے اندر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو وہاں احسان کی جو تعریف آپ نے فرمائی کہ
ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہاں اگر تم اس کو نہ دیکھ پاؤ تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایمان کے 3 درجے ہیں. اسلام کے درجے میں صرف زبان سے گواہی ہے، جو بھی زبان سے کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی تو وہ دائرہ ایمان کا یہ حصہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اس کے بعد پھر گہرائی ہوگی اور زیادہ، یقین آئے گا اور دل ماننا شروع کر دے گا کہ ہاں واقعی یہ باتیں جو ہے وہ درست ہیں. اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہوگا. یعنی آپ اگر ذہن میں لائیں کہ اسی محفل کو لے لیں کہ قرآن مجید کے اس کلاس میں شرکت سے پہلے آپ کے شاید ایمان و یقین کی کیفیت کمتر ہوگی، اور جوں قرآن مجید پڑھا آپ نے یا اپنے طور پر آپ نے کوئی ایفرٹ کی، محنت کی، تو اس سے ایمان میں گہرائی پیدا ہو. لیکن ابھی بھی شاید ہماری ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن احسان کے درجے میں جب کوئی شخص پہنچے گا تو اس میں جو پہلی سٹیج پائی ہے وہ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. لیکن دوسری خواہ کیفیت پیدا نہ بھی ہوئی ہو، قریب ہوں ہم، لیکن امیجن کر سکتے ہیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی احسان ہے. تو سارے مفاہیم آپ یہاں پر رکھ لیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو ایسے ہی ریوارڈ دیا کرتے ہیں، کمپنسیٹ کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ 4 آیات میں نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر وہی بات جہنمیوں کا تذکرہ پھر کر دیا گیا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس لوگ خرابی ہوگی. اور ان سے کہا جائے گا، جیسے محسنین سے کہا جائے گا کھاؤ پیو کھلا اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، ان سے کہا جائے گا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ان سے دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیا میں کھا پی لو تھوڑا سا. اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا پی رہے ہیں نا، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تھوڑا بہت کھا لو، یقیناً تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے سامنے جھکو تو وہ جھکتے نہیں ہیں. تکبر. ویل یومئذ للمکذبین، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی قرآن مجید کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ایک ایفیکٹو گفتگو کرنے والا شخص ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرنے والا شخص ہے، اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے. کہ جیسے فرمایا گیا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے پر اوپر اور جاننے والا ہے، پھر اور جاننے والا ہے. لیکن نبی سے بڑھ کر نہ جاننے والا کوئی ہے نہ سمجھانے والا کوئی ہے. اور پھر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر یہ قرآن کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، قرآن کے اترنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، تو پھر یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.